اگر ہر بیوی ہر شوہر یہ سوچ لے کہ یہ میرا شوہر مجھے اللہ نے دیا ہے، جیسا بھی کالا ہے گورا ہے، اور ہر شوہر یہ سوچ لے یہ اللہ کی بیوی ہے، وہ گھر کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا؟ لیکن آدمی اس طرح نہیں سوچتا۔ آدمی چونکہ ملکیت کا تصور لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے، جہاں ملکیت کا تصور آئے گا وہاں ہمیشہ اقتدار زیر بحث ہو جائے گا۔ ملکیت کا مطلب یہ کہ آدمی اقتدار میں آ کر اس سے اپنی ہر بات بنوانا چاہتا ہے۔ بیوی شوہر پہ اقتدار کر کے اپنی بات بنوانا چاہتی ہے، شوہر بیوی سے اپنی بات بنوانا چاہتا ہے، بچے والدین سے اپنی بات بنوانا چاہتے ہیں، والدین بچوں سے اپنی بات بنوانا چاہتے ہیں، تو یہ اقتدار کیسے چلے گا؟ لیکن اگر اقتدار کی خواہش کے بغیر اللہ کی ملکیت تصور کر لیا جائے تو ہر آدمی بیلنس ہو جائے، ہر آدمی کے اندر طرز فکر انبیاء کی منتقل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے۔ اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ چونکہ مجھے 9 بجے تک کا وقت دیا گیا تو 15 منٹ زیادہ ہو گئے، اس لیے میں آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری عاقبت درست کرے، آپ کی دنیا و عاقبت درست کرے، ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے، ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی طرز فکر عطا فرمائے، ہمیں سوچ بچار و تفکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں تفرقوں سے محفوظ فرمائے، اس لیے کہ مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں تفرقے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہ وہاں میں سے سوال ہوا یورپ میں کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ اسلام میں 72 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا، باقی جہنمی ہوں گے، تو اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حدیث ہے کہ جو بات میرے سے منسوخ کی جائے اور وہ قرآن سے ثابت نہ ہو وہ میری بات نہیں ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ قرآن پاک کی آیت سب کو یاد ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ امت مسلمہ کا انتشار، امت مسلمہ کی زبوحالی، امت مسلمہ کی بربادی، ہلاکت، بے عزتی صرف اس بنیاد پر ہے کہ غیر مسلموں نے، اسلام کے دشمنوں نے سازشوں کے ذریعے اس کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے اور ایسی دراریں ڈال دی ہیں جن دراڑوں میں تقسیم ہو کر انسان تفرقوں میں بٹ گیا ہے۔ میرا تجربہ، میری چھوٹی سی عقل جو 72 سال کی عمر میں مجھے حاصل ہوئی، مجھے یہ بتاتی ہے کہ اگر اسلام کے اندر سے انتشار ختم نہیں ہوا، اگر اسلام میں تفرقے مزید بڑھتے چلے گئے اور متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط نہیں پکڑا تو یہ قوم ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اس کا کوئی نام لیوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے،
ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا بانفسہم، جب کوئی قوم اپنی بربادی چاہتی ہے تو اللہ اسے بھی منظور کر دیتا ہے، اور جب کوئی قوم اپنا عروج چاہتی ہے اللہ اسے بھی قبول کر لیتا ہے، اور اللہ ان دونوں باتوں سے بے نیاز ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ آج کی نشست میں یہ طے کر کے اٹھے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان سب بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم میں سلطان دی ہو، نگاہ کرم ہم میں سلطان دی، تم پہ ہر دم کرو